السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ورلڈ آف سٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو کس نے اور کیوں کھولا۔ چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے نبی تھے کہ جن کی ساری زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں میں گزری، اور آپ بھی ایسے ثابت قدم تھے کہ آپ علیہ السلام نے آزمائش میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آج کی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو یہ راز کہ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں دفن کیا گیا، اور پھر 400 سال بعد کس لیے آپ کا تابوت پانی سے نکال کر آپ کے جسم کو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دفن کیا۔ ناظرین گرامی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بخشی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کے لیے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیغام پہنچایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا لکھا ہوا خط پڑھا تو انہوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سب بھائیوں کو آگاہ کیا کہ میں آپ کا ہی بھائی ہوں جس کو آپ بچپن میں کنویں میں پھینک کر گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سب کو معاف کر دیا۔ اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی کہ میری قمیض ابا جان کے چہرے مبارک پر ڈالنا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب ہمارے بابا کی بینائی واپس آ جائے گی تو آپ سب گھر والے میرے پاس مصر میں تشریف لے آنا۔ یہ بات سن کر آپ علیہ السلام کے سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ میں یہ لے کر جاؤں گا، میں ابا جان کو یہ قمیض دوں گا کیونکہ میں نے یوسف کا بکری کے خون کے ساتھ تر کیا ہوا ابا جان کو دیا تھا، جس کی وجہ سے ابا جان کو بہت تکلیف ہو گئی تھی۔ جب میں یہ کرتا ابا جان کے حوالے کروں گا تو ان کو بہت خوشی ہوگی جس کی وجہ سے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی یہودا وہ کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر باب والوں کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی ہمراہ بھیجیں۔ یہودا جیسے جیسے مصر سے کنعان کے قریب جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ رہی تھی۔ اس کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں سے کیا۔ اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح سے بیان ہے۔ یعقوب کہنے لگے کہ اگر تم مجھ سے یہ نہ کہو کہ بوڑھا ستھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یعقوب کے پتوں نے کہا آپ علیہ السلام ابھی بھی اس پرانی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو۔ یہودا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر اپنے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ میرے سب بیٹوں کو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 72 یا 73 خاندان کے لوگوں کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کی طرف پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی بڑے جلوس کے ساتھ اپنے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے مصر کے دونوں طرف کھڑے تھے۔ لشکر کی بہت زیادہ تعداد دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ یہودا نے جواب دیا ابا جان یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ علیہ السلام اور گھر والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فرماؤ کہ ذرا اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھو، آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں جو آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا ہونے کے غم میں روتے
رہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے۔ 40 سالوں کے بعد ہونے والی ملاقات نے باپ اور بیٹے کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر دربار میں چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دیتے ہوئے شاہی تخت پر بٹھا دیا۔ اس تخت شاہی کے ارد گرد آپ کے 11 اور ستیلی ماں بھی موجود تھی۔ اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدہ محترم سے فرمایا، ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا، آپ سب کو گاؤں سے لا کر مجھ سے ملاقات کروا دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے مہربان، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یعنی کہ میرے 11 ستارے ہیں اور میرا والد سورج اور میری والدہ چاند ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اس نے ساری بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی، اس لیے بنی اسرائیل کو یہاں حکومت ملی اور اب وہ مصر میں آباد ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے باقی کی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے۔ مصر میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم اور حضرت سعد علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو وہاں کے مصر کے لوگوں میں لڑائی پڑ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ برکت اور رحمت ان کے محلے پر قائم رہے۔ پھر مصر کے علماء نے بیٹھ کر فیصلہ کیا، حضرت یوسف کو جسم کو سنگ مرمر کے تابوت میں ڈال کر دریا نیل میں ڈال دیا جائے، جس سے دریا کا پانی قبر کو چھو کر گزرے گا اور سارے گھروں میں پہنچ جایا کرے گا اور آپ کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے گی۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں تدفین کر دیا گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری آنے والی نسلیں یہاں سے ہجرت کر جائیں گے اور میرے لوگ میرے تابوت کو نکال کر یہاں سے لے جائیں گے اور پھر مجھے میرے باپ دادا اور پردادا کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ 400 سال گزرنے کے بعد فرعون مصر بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھانے لگے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا تختہ الٹا دیا تو وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد بھی اللہ نے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے۔ بالآخر آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جلد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو۔ یہاں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ نے فرمایا، کبھی ہم سے مدینہ میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد اعرابی آپ کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ چاہیے؟ تو اس نے کہا ایک تو اونٹنی دیجیے معاہ ہودج کے اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسے سوال نہ کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر راستہ بھول گیا تو 1000 کوششوں کی لیکن راستہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا یہ بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ ہم جب مصر سے چلیں تو اپنے آپ کے تابوت کو یہاں سے لے کر اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا، ہم نہیں جانتے، ہم میں بس ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلاؤ۔ بڑھیا نے کہا ہاں دکھلا دوں گی لیکن پہلے اپنا حق لوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس پر سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ آپ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کا رنگ متغیر تھا اور کہا کہ اس کا پانی نکال لو، جب پانی نکال دینا تو زمین نظر آنے لگے گی۔ اب یہاں کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہوئی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا، اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ جو تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا اور اس کو حضرت موسیٰ فلسطین لے گئے۔
آپ نے تابوت حضرت یوسف اپنے ساتھ اٹھا لیا اور کہا کہ آپ خود ہی اسے اٹھایا تھا۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔ سبحان اللہ! اللہ پاک کے کیسے حیران کن 400 سال حضرت یوسف کو قبر میں پوشیدہ رکھا اور پھر حضرت موسیٰ نے ان کے تابوت کو مصر سے فلسطین لے گئے۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کو فرمایا کہ مجھے تو شک تھا کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ واقعہ مسلم بزار سورہ غافر کی تفسیر، اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس واقعہ کو مسند حوالہ جات سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ میں حاضری کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنا دے۔